سے بڑے بڑے جید قاری ہوتے ہیں، جیسے تکبر آتا ہے فوراً غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم خطبات فقیر میں واقع ہے، فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 9 سال تھی تو ہمارے علاقے کے اندر 27ویں شب جب آنے والی تھی تو ایک بڑے ہی بہترین قاری تھے، قاری احمد بخش، قرآن ان کا بڑا پختہ تھا، تو لوگوں نے ان سے کہا آج 27ویں شب ہے، آپ کا قرآن بڑا مضبوط ہے، اگر ایسا کریں کہ آج پوری رات میں آپ پورا قرآن سنا دو، فوراً عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے ہیں تاکہ سحری تک قرآن پورا ہو جائے۔ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سناؤں گا۔ سارے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، بڑے جید قراء بھی جمع ہو گئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تراویح کے بعد، اور 27ویں شب میں قرآن شروع کیا، پڑھتے رہے، ایک رکعت میں 29 سپارے پڑھے، اور کسی جگہ اٹکن نہیں، کسی جگہ غلطی نہیں، کہیں متشابہ نہیں لگا، 29 سپارے ایک رکعت میں پڑھ لیے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے 30واں سپارہ پڑھا اور سورہ لہب تک پہنچے۔ اب جب سورہ اخلاص شروع کی وہیں بھول گئے، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں آگے نہیں آ رہا، قل هو اللہ احد آگے بھول گئے، سارے قراء پیچھے۔ اب ایک غیر قاری نے، ایک عام آدمی نے لقمہ دیا، انہوں نے لقمہ لیا، سورہ اخلاص پوری کی، دوسری رکعت ہوئی، نماز ختم ہو گئی، لوگ قاری صاحب کے پاس ملنے آئے، قاری صاحب رو رہے ہیں، پوچھا جی کیا ہوا؟ کہا جب میں نے ایک رکعت میں 29 سپارے پڑھے، دوسری رکعت میں 30واں سپارہ پڑھا، جب میں سورہ لہب تک آیا میرے دل میں تھا اتنا پختہ قرآن تو پورے علاقے میں کسی کو یاد نہیں، جیسا قرآن مجھے یاد ہے کسی کو یاد نہیں، میں بہترین قاری، میں بہترین مجود ہوں، میرے دل میں تکبر آیا، سورہ لہب پڑھ رہا تھا، اللہ نے آگے سورہ اخلاص بلا دی۔ اللہ بتاتا ہے میرے بندے تو ہر لمحے میرا محتاج ہے، کسی لمحے انسان اللہ کی مدد کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا زندگی جتنی عاجزی اور تواضع میں ہو اللہ کو یہی مطلوب ہے، اور متواضعین کا پھر اللہ خاتمہ بھی اچھا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔